السلام علیکم۔ پاپولر رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کے ساتھ زوبیہ شفیق۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج رمضان المبارک کا چوتھا روزہ ہے۔ آج ہم اپنی چوتھی نشست میں یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں مذہبی اسکالر علامہ محمد ارشاد نعیمی نقشبندی صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ تشریف فرمائیں۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں محمد عمر نور نقشبندی جو کہ ماشاءاللہ نعت خواں ہیں۔ ناظرین، آج کی نشست جو ہے، آج ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہم جس چیز کا تذکرہ آپ سے کریں گے، جو چیز کے بارے میں علامہ صاحب سے پوچھیں گے، وہ ہے صدقہ اور زکوٰۃ۔ جیسا کہ صدقہ اور زکوٰۃ کا بارہا دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بارہا دفعہ اس چیز کا حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں جو صدقہ کرنا ہے اس کا ایک بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن جب رمضان المبارک کی بات آتی ہے تو رمضان المبارک میں ایک نفل جو ہے وہ فرض کے برابر ہوتا ہے، اور ایک فرض جو ہے وہ 70 فرض تک پہنچ جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں صدقہ اور زکوٰۃ، ان دونوں کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری محبوب چیزوں میں سب سے محبوب چیز یہ ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو۔ روایت ہے کہ حضرت زین العابدین کے پاس جب کوئی سائل آتا تو آپ خوش ہوتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور فرماتے کہ اے خالق، تیرا شکر ہے کہ تم نے میرا مال میرے گھر پہنچانے کے لیے سواری پہنچا دی۔ یعنی کہ وہ کس گھر کی بات کر رہے تھے؟ وہ جنت کی بات کر رہے تھے کہ ہماری یہ دنیا میں جو ہم رہتے ہیں یہ تو ایک وقتی طور پر یہاں پر آئے، ٹائم گزارنا اور چلے جانا۔ ہماری جو ابدی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، ہم نے وہاں تا حیات رہنا ہے۔ تو صدقہ اور زکوٰۃ کا ذکر جو ہے وہ بارہا دفعہ آیا، اور رمضان میں آج ہم مولانا صاحب سے یہی کوسچن بھی کریں گے اور اس کے بارے میں آپ سے رہنمائی لیں گے کہ رمضان المبارک میں سب سے پہلے کہ ہر چیز کا اجر دگنا ہو جاتا ہے، تو رمضان المبارک میں صدقہ اور زکوٰۃ کا کیا حکم ہے کہ یہ کس طرح دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل حمیہ، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور پرنور شافع منشور صلی اللہ علیہ وسلم پر قصیدہ بردہ شریف کی صورت میں درود و سلام۔ سامعین، جیسا کہ سوال یہ ہے کہ صدقات و خیرات رمضان المبارک میں اس کا اجر و ثواب کتنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب عمل ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز فرقان حمید کے اندر ایک معیار قائم کر دیا۔ ٹھیک۔ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم میری محبوب ترین چیز، اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ٹھیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معیار قائم کرنا گویا کہ موجودہ زمانے میں اگر دیکھا جائے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے وہ چیزیں دیتے ہیں جو معیاری طور پر کم ہوتی ہیں۔ ایسے ہی۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے یہاں میں ایک بزرگ جو اپنے کسی ماننے والے کو بتا رہے ہیں کہ جب اس نے سوال کیا کہ حضرت مجھے جو ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ اور ڈھنگ بتا دیں، جی۔ تو ان بزرگوں نے جو ہے وہ سمجھانے کے لیے بتا دیا کہ آپ جو ہے وہ اللہ کی ذات کو اپنے سے بالا اور بلند سمجھیں، لیکن اگر وہ نہ ہو تو کم از کم اپنے برابر سمجھیں۔ بالکل۔ تو ظاہراً یہ بات کہیں اور جاتی ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی، تو وہ جس طرح ہم بات سمجھے بغیر جو ہے وہ استغفر اللہ کی جو ہے وہ رٹ لگا لیتے ہیں، تو اس نے بھی ایسے ہی کیا، اور کچھ ہی لمحے بعد وہ شخص اٹھا جی۔ اور گھر کھانے کے لیے چلا گیا۔ ٹھیک۔ تو حضرت نے وہی درس دیا
کہ اللہ کی ذات کو اپنے برابر سمجھنا۔ اب وہ شخص جب گھر جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اور وہی بزرگ اپنا بیس بدل کر اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں کہ اللہ کے لیے مجھے کھانا کھلا دو۔ اب وہ بزرگ اپنے کھانے سے، دیہاتوں میں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ چوپڑی روٹی ہوتی ہے اور نیچے خشک روٹی رکھ دی جاتی ہے۔ ٹھیک، اب انہوں نے وہ خشک روٹی نکالی اور بچے کے ہاتھ فقیر کو بھیج دی۔ اچھا، اب وہ فقیر نہیں تھا، وہ اس بندے کا امتحان لے رہا تھا، اور وہی روٹی لے کر انہوں نے گھر میں لا کر رکھ دی۔ اور جب وہ بندہ واپس آیا تو اللہ والے نے اس اپنے ماننے والے سے پوچھا کہ میں نے تمہیں ایک نصیحت کی تھی کہ اللہ کو اپنے برابر ماننا۔ کہنے لگا نعوذ باللہ، یہ کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ ہمارے برابر؟ اللہ تو کل شیء علی قدیر ہے، وہ تو بلند اور بالا ذات ہے۔ بے تو شک، فرمایا اچھا چلے، اس کا آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو کبھی آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہو، اللہ کی راہ میں کوئی اچھی پسندیدہ چیز دی ہو؟ صحیح، تو اس نے کہا آج ہی میں جو ہے وہ کھانا کھلا کے آئے ہوں اللہ کے نام پر۔ تو اب بزرگوں نے کہا تو آپ نے کون سی خود روٹی کھائی؟ وہ بتانے لگا میں نے رک گیا، میں نے تو چوپڑی کھائی ہے۔ اور اللہ کے نام پر کون سی دی؟ کہنے لگا روٹی دی ہے۔ جاؤ وہ روٹی پڑی ہوئی ہے، اور وہ روٹی خشک روٹی تھی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، وہ یہ پیغام دینا چاہتے تھے اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ جب اللہ کی راہ میں تم کوئی چیز صدقہ کرو تو جو تمہیں پسند ہو وہ چیز صدقہ کرو۔ اور یہاں حدیث سے رہنمائی بھی ہمیں ملتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرے اور وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے لیے جو ہے وہ اچھا پسند کرتے ہیں اور اپنے بھائی کے لیے ناقص چیز پسند کرتے ہیں۔ ایسی ہے، آج رمضان المبارک کی برکات اپنے عروج پر ہیں، لوگ صدقات و خیرات ضرور کرتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ اس میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی رکھ دیتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے کہ خالق تو نے جو ہے وہ میرے گھر تک میرا مال پہنچانے کے لیے سبب عطا کیا۔ بالکل، تو وہ یہ بتا رہے تھے امت کو کہ جب جو مال آپ اللہ کی بارگاہ میں بیچتے ہیں حقیقت میں اس کا اجر آپ کو دنیا سے جانے کے بعد ملے گا۔ آپ کا وہی مال ہے جو آپ نے آخری خزانے میں جمع کروایا ہے۔ اور آج کل جو موجودہ صورتحال ہے کہ ہم خرچ کرتے ہیں، اس میں سب سے جو ایک اچھا عمل ہے وہ یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہ چپکے سے جو ہے وہ دیا جائے۔ اور لیکن موجودہ صورتحال موجودہ صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ ہم اگر کسی غریب کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے ہوئے اس کے ساتھ تصویر سیشن ہو جاتا ہے اور اس بندے کی رہی سہی جو عزت نفس جو سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے وہ مجروح ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا دیں یا زیادہ دیں، لیکن دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھیں اور کوالٹی کا خیال رکھیں۔ اور یہاں یہ بھی میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ 30 رمضان المبارک 29 رمضان المبارک کا انتظار نہ کریں۔ غریب جو خریدنا چاہتا ہے، جو سحری اور افطاری کا انتظام کرنا چاہتا ہے، اس کو آپ آج ہی صدقہ نکال دیں، آج اپنے پڑوسی کی مدد کر لیں، آج جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں۔ آپ جو ہے وہ 20 رمضان کا یا 25 یا 27 رمضان کا انتظار نہ کریں، بلکہ حضور کی امت کی اگر آپ بھلائی چاہتے ہیں، اور یاد رکھیں جب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی شخص کسی سے بھلائی کرتا ہے تو اللہ تو خوش ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اور جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جائے اس کو نہ دنیا میں کمی ہے نہ آخرت میں کمی ہے۔ بالکل، گفتگو کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، لیکن ابھی وقت ہوا جاتا ہے ایک نعت کا، تو ہم محمد عمر نور نقشبندی کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ عمر کہ آپ تشریف لائے۔ اچھا، تو آج ہمیں آپ کون سی نعت سنائیں گے؟ آج میں نعت سنا دوں، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ جی سنائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز. میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری کہاں وہ عز مدینہ کہاں میری ہستی. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہاں وہ عز مدینہ کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. میرے تو آپ ہی ہیں سب کچھ یا رسول اللہ. میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا میرا نیکسٹ کوشچن بھی آپ سے یہی تھا کہ رمضان المبارک آتا ہے تو لوگ ایک خاص ٹائم کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ، فطرانہ، صدقہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ادا کریں گے اور ایک وہ اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے. اب رمضان جیسے سٹارٹ ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے دن سے ہی جو ہوتا ہے وہ درزیوں کی دکان کے اوپر ایک رش ہوتا ہے.
وہ نہیں پکڑتے ہیں، اگر آپ نے کوئی کپڑے سلوانے ہو وہ نہیں پکڑتے ہیں، اور بھی آپ نے 100 چیزیں جو کرنی ہوتی ہیں وہ آپ کو بہت مشکل پیش آتی ہے۔ جب عید قریب ہوتی ہے تو وہ رش اتنا زیادہ مارکیٹس میں، اب تو چلو ایک وہ وبا آئی ہے اس کی وجہ سے وہ چیز نہیں رہے گی، لیکن ہوتا ایسے ہے کہ اس ٹائم پہ مارکیٹ میں اتنا رش ہوتا ہے، اس ٹائم پہ ٹائم کی اتنی کمی ہوتی ہے کہ آپ نے جو دینا ہے وہ جس بندے نے جو چیز خریدنی ہے وہ خرید نہیں پاتا۔ تو آیا وہ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ ہم آخری عشرے کا انتظار کرتے ہیں اور اس آخری عشرے میں جو ہے وہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم جو صدقہ دیتے ہیں وہ ہم پہلے نہیں دے سکتے، یا ہم رمضان سے پہلے کسی کو اگر دے دیں کہ کوئی ایک گھر جو ہے وہ اپنا رمضان جتنے بھی ہم میں جتنی بھی استطاعت ہے ہم اتنا کر سکیں، تو وہ ہم پہلے نہیں دے سکتے۔ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آج کل جیسے کہ راشن تقسیم ہو رہا ہے، رمضان میں راشن تقسیم ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ 3 کلو چینی، 2 کلو آٹا، ایک گھر کا کھانا پورا نہیں ہوتا اور وہ زیادہ سارا راشن بنا دیا جاتا ہے صرف اس نام کے لیے کہ اس بندے نے جو ہے نا وہ 150 گھر کو یہ کھانا دیا، جبکہ وہ ایک گھر کا بھی جو ہوتا ہے وہ 3 دن کا راشن نہیں ہوتا۔ آیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 150 گھر کو نہ دے، وہ 80 گھروں کو ہی دے دے، لیکن وہ مکمل کھانا ہو، وہ مکمل اس کے 15 دن یا 1 مہینہ گزرے تو صحیح۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا کہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ صدقہ کرنے کے لیے کیا اسپیسیفک ٹائم ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی صاحب استطاعت لوگوں کو عطا کرتا ہے اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وہ کب کب انہیں عطا کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنا صدقہ، لوگوں کو مال عطا کرنا، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ ٹھیک، وہ کبھی بھی آپ دے سکتے ہو، وہ کسی وقت بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اور جہاں تک جو ایک ظن المؤمنین خیرہ کے تحت کہ چونکہ دینے والے اگرچہ وہ کیسے ہی ہیں ان کے بارے میں ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے، ان کے ذہن میں شاید یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہر چیز کا اجر بڑھ جاتا ہے، تو اس لحاظ سے شاید وہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہاں یہ بتا دیں کہ چونکہ اب رمضان شروع ہو چکا ہے، اب اجر اتنا ہی ہے، کوئی اگر یکم رمضان المبارک کو جو ہے وہ صدقہ دیتا ہے یا کوئی جا کے 20 رمضان المبارک کو صدقہ کرتا ہے تو اس کا اجر اب برابر ہے۔ ان کی نیت اگر یہ تھی کہ ہمیں جو ہے وہ زیادہ اجر ملے، 70 گنا ملے، اور یاد رکھیں یہ 70 گنا ایک لمٹ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے قرآن عزیز میں فرماتا ہے کہ وہ جتنا اجر چاہے وہ عطا کر سکتا ہے، یہ 70 صرف انسانی عقل تک محدود ہے، اور اجر آپ کے نیت پر مرتب ہوتا ہے۔ جس قدر خلوص زیادہ ہوگا، جس قدر آپ کی نیت خالص ہوگی، رضاء الہی ہوگی، اجر جو ہے وہ مرتب ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے لیے میں ایک حدیث آپ کے لیے کوٹ کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر غزوے کے لیے اعلان فرمایا کہ ساز و سامان میں جو ہے وہ سارے شامل ہو جائیں، تو صحابہ نے کھجوروں کا ڈھیر لگا دیا، ساز و سامان لگا دیا مسجد نبی میں، اور ایک شخص کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے کے لیے کچھ نہیں تھا، گھر میں فاقے کی نوبت تھی، تو وہ اعلان سن کر جو ہے وہ نکل پڑا اور ایک یہودی کے ہاں چلا گیا اور رات ساری باغ سیراب کرتا رہا۔ صبح جو وہاں سے اس کو تھوڑی سی کھجوریں ملی تو آدھی کھجوریں اس نے اپنے گھر میں رکھ دی چونکہ گھر میں فاقہ تھا، اور آدھی کھجوریں لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، اور اس کے پہنچنے سے پہلے اللہ کی طرف سے جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیے یا رسول اللہ، آپ کا جو صحابی جان نثار آ رہا ہے اس کو اللہ کی ذات سلام کہہ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تھوڑی سی کھجوریں اس کھجوروں کے ڈھیر پر چھڑک دو تاکہ یہ ساری بابرکت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ جس طرح آپ نے پوچھا کہ مال زیادہ یا تھوڑا، اس میں جتنا خلوص شامل ہوگا، اور پھر ایک شخص کی جو گھریلو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ پھر مانگتا پھرے گا تو بہتر یہی ہے کہ آپ ایک گھرانے کو اتنا راشن دے دیں کہ ان کی ضروریات پوری ہو جائے۔ اچھا مولانا صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ صدقہ اور زکوٰۃ، یہ کنفیوژن ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ دونوں میں فرق کیا ہے، تو اس کے بارے میں ہماری رہنمائی تھوڑی سی کرنا چاہیں آپ تو۔
صدقہ اور زکوٰۃ جی ان کو آپ ایسے لے لیں کہ زکوٰۃ صدقہ واجبہ کہلاتی ہے ٹھیک اور باقی جو صدقات ہوتے ہیں وہ صدقہ نافلہ کہلاتے ہیں. ٹھیک یہ دو ٹرم یوز ہوتی ہیں کہ صدقات واجبہ جی اس کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, ٹھیک اور جو عمومی طور پر آپ صدقہ کرتے ہیں اس کو صدقہ نافلہ کہا جاتا ہے. ٹھیک اس میں بیسک فرق یہ ہے کہ صدقہ واجبہ جو ہے اس کو آپ مسجد میں نہیں دے سکتے. اچھا زکوٰۃ کا مال آپ مسجد میں نہیں دے سکتے, اس وہاں صدقہ نافلہ دیتے ہیں. ٹھیک اور باقی جو ہے وہ زکوٰۃ کے لیے کچھ شرائط ہیں, وہ شرائط کی بنیاد پر جو ہے وہ زکوٰۃ دی جائے گی. ٹھیک. اور صدقہ نافلہ کے لیے کوئی شرط نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ترتیب صدقہ جہاں بیان ہوا وہاں سب سے پہلے جن کا ذکر آتا ہے وہ ہے ذوی القربہ, کہ قریبی رشتہ داروں کو جو ہے وہ صدقہ دیا جائے. ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ تھوڑا سا ایک کمی دیکھی جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ اگر ہمارے نیت ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اس میں نام چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم صدقہ کر رہے ہیں, تو ہوتا یہ ہے کہ ہم دور دراز جہاں جو ہے ہماری ایڈورٹائزمنٹ خوب ہو وہاں جا کے کرتے ہیں, جبکہ عزیز و اقارب رشتہ داروں میں صدقہ کرنے کا اجر دگنا ہے. ایک تو صدقہ دینے کا اور دوسرا قرابت کا, یعنی اقربا پروری کا. اقربا پروری کا جو ہے وہ اللہ نے حکم دے رکھا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی یہی تعلیمات ہیں کہ جو شخص مالدار ہے وہ پہلے اپنے دائیں بائیں دیکھے, اپنے رشتہ داروں میں دیکھے, عزیز و اقارب میں دیکھے, اپنے پڑوس میں دیکھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ صدقہ دیتا جائے. یہاں ہم دوبارہ محمد عمر نور نقشبندی کی طرف آتے ہیں اور ان سے فرمائش کرتے ہیں کہ وہ اب ہمیں کیا سنائیں گے, منقبت سنائیں گے اب آپ. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی جی کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. جی جی. کرم ہم پر ہے سارا سیدہ کا, 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 ہمیں کافی سہارا سیدہ کا, ہمیں کافی سہارا سیدہ کا, کرم ہم پر ہے سارا سیدہ کا. خدا اسلام کی رکھتا ہے لاجے, خدا اسلام کی رکھتا ہے لاجے, نام کتنا ہے پیارا سیدہ کا, نام کتنا ہے پیارا سیدہ کا. یا سیدہ یا طیبہ یا طاہرہ یا عابدہ یا حافظہ یا فاطمہ, کرم ہم پر ہے سارا سیدہ کا. خدا نے سب جہانوں کو بنا کر, خدا نے سب جہانوں کو بنا کر, خدا نے سب جہانوں کو بنا کر, صرف صدقہ اتارا سیدہ کا, صرف صدقہ اتارا سیدہ کا, کرم ہم پر ہے سارا سیدہ کا, کرم ہم پر ہے سارا سیدہ کا. جسم ہے ہی نہیں قرآن جاری, جسم ہے ہی نہیں قرآن جاری, ہے نیزے پر دلارا سیدہ کا, ہے نیزے پر دلارا سیدہ کا. یا سیدہ یا طیبہ یا طاہرہ یا عابدہ یا حافظہ یا فاطمہ, کرم ہم پر ہے سارا سیدہ کا. ہے سوکھی روٹی پانی چند کھجوریں,
اے سوکھی روٹی پانی چند کھجوریں، ذرا دیکھو گزارا سیدہ کا، ذرا دیکھو گزارا سیدہ کا، کرم ہم پر ہے سارا سیدہ کا، ہمیں کافی سہارا سیدہ کا، یا سیدہ یا طیبہ یا طاہرہ یا عابدہ یا حافظہ یا فاطمہ، شیرازی باغبانی ہے علی کی، شیرازی باغبانی ہے علی کی، بہت گلشن ہے پیارا سیدہ کا، بہت گلشن ہے پیارا سیدہ کا، کرم ہم پر ہے سارا سیدہ سیدہ کا۔ اچھا مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ دینے کے لیے کیا شرائط ہیں کہ آپ کے پاس کس چیز کی کتنی موجودگی ہونی چاہیے تو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کریم میں جو ہے ایک لوگوں کا ذکر کر دیا، مصارف زکوٰۃ جس کو ہم کہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مصارف زکوٰۃ کو جو ہے اس میں آج صرف جو ہے مؤلفۃ القلوب کا مصرف نہیں پایا جاتا، باقی مصارف ہیں۔ ٹھیک۔ اور شرائط یہ ہے زکوٰۃ کے لیے کہ 1 سال آپ کے مال پر گزر جائے، 1 سال مال مخصوصہ پر گزر جائے تو زکوٰۃ آپ پر واجب ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ کے لیے ایک شرط تو یہ، دوسری شرط زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو مالک بنائیں جو کہ صاحب نصاب نہ ہو۔ زکوٰۃ کے اندر یہ 2 بنیادی شرطیں ہیں۔ اور آپ نے یہ پوچھا کہ کتنا مال ہو، اس کے لیے جو ہے وہ سونے کا نصاب 7.5 تولے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے، اور اسی طرح جو ہے مال جو جنس کی صورت میں مثلا بھیڑ ہے، بکریاں ہیں، بھینسیں ہیں، گائے ہیں، ان کی علیحدہ علیحدہ ہے۔ لیکن موجودہ طور پر ہم ایک جو ہے وہ دیکھ لیں کہ جو چاندی کی قیمت بنتی ہے، اور علماء لکھتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے جو چاندی 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت بنتی ہے، کم سے کم اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اور اس میں جو ہے وہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ 7.5 تولے سونا ہوگا تو تب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، لیکن جو تقویٰ ورع وہ یہ ہے کہ جتنا کم نصاب ہے چاندی کا، اس کا مال جب انسان مثلا 40-45 ہزار جو ہے وہ اگر انسان کے پاس ہے تو وہ 2.5% کے حساب سے 50 ہزار پر جو ہے وہ 1250 روپیہ جو ہے وہ بنتا ہے، 1 لاکھ پر جو ہے وہ 2500 روپیہ وہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو 2500 اللہ کی راہ میں دے دینا یہ مال کو پاک بھی کر دیتا ہے، صاف بھی کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کریم میں فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ جو ہے وہ سود کو ہلاک کرتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اور وہ خود فرما رہا ہے کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں۔ تو جب وہ بڑھاتا ہے تو کتنا بڑھاتا ہے وہ اس کی شایان شان ہے کہ وہ کتنا اجر عطا کرتا ہے۔ ویسے بھی جو ہے وہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجارت کرتے ہیں کہ اس کے بارگاہ میں جب ہم جو ہے وہ بھیجتے ہیں تو وہ ہمیں اتنا ہی نہیں لوٹاتا بلکہ 10 گنا 70 گنا 700 گنا جو قرآن کریم اللہ نے فرمایا۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ جو ہے وہ ہم آپ سے مزید رہنمائی لیتے رہیں گے، لیکن یہاں ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ وقت مکمل ہوا چاہتا ہے، تو ہم آج کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ موجود ہے محمد عمر نور نقشبندی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور ماشاءاللہ بہت اچھی آواز ہے آپ کی اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے نعت پیش کی۔ ناظرین یہاں ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ وقت مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی رمضان کی اگلی نشست میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اور اگر آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو شامل ہونے کے لیے جو اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نعت پڑھنے کے خواہش مند ہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، پاپولر نیوز کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہمارا پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی پاپولر آفیشیل سائٹ کو جو ہے وہ لائک کیجیے گا اور وہاں پہ ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کے پروگرام میں وقت مکمل ہوتا ہے، کل تک کے لیے دیجیے اجازت، اپنی ہوسٹ زوبیہ شفیق کو اللہ حافظ۔